الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جمع کرنے کے بعد کہا تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کی دلیلیں بھی پیش کی کہ اللہ وہی ہے، تمہارا رب وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ زمین کے تعلق سے پچھلے سبق میں بات کی ہے اور آسمان کے تعلق سے بھی پیچھے بات کر چکے ہیں ہم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باران رحمت نازل فرما کر کے زمین سے طرح طرح کے میوجات کو اگایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کی دلیل پیش کی ہے کہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ آسمان سے بارش نازل کر کے اور زمین سے سبزہ اگانا، زمین سے غلہ اگانا، زمین سے کھانے کے سامان اگانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اب نیکسٹ آیت میں کلام مقدس نے اپنے اپوننٹس یعنی اپنے مخالفین کو چیلنج کیا۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا احکام لوگوں تک پہنچاتے تھے، جو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی، جب وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے، یہ احکامات آئے ہیں، ان پر تم عمل کرو، تو لوگ اسے جھٹلا دیتے تھے۔ مشرکین عرب مذاق بناتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور یہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے خود گڑھ لیتے ہیں اور ہم سے کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ طرح طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، اس لیے طرح طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز ہم نے نازل کیا، اگر تمہیں اس پہ شک ہے، تم یہ کہتے ہو کہ محمد نے اپنی طرف سے یہ کلام گڑھ لیا ہے، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے بلکہ محمد نے خود اپنی طرف سے گڑھا ہے، جب تم یہ کہتے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کی طرح ایک صورت لے آؤ، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ جب تم کلام مقدس کو انسان کا کلام بتا رہے ہو، محمد کا کلام بتا رہے ہو، تو تم اس کی طرح لے آؤ، تم بھی تو انسان ہو، کیا تم نہیں لا سکتے اس میں کا کلام؟ تو کلام مقدس نے ان کو چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر دنیا کے جن اور انسان سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور جمع ہونے کے بعد کلام مقدس کی طرح کوئی چیز لے آئیں، کوئی کتاب لے آئیں، لانے کے لیے تمام تمہارے مددگار جمع ہو جائیں تو نہیں لا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا پورے کلام مقدس کا۔ آفٹر ورڈ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تخفیف کی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا یہ صرف اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں لا سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورے کلام مقدس کی طرح ان سے ایک کتاب لانے کے لیے کہا، لیکن وہ عاجز رہے، بہت کوششیں کی لیکن نہیں لے کر کے آئے ایک آیت بھی بنا کر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تخفیف کی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی جان سے زیادہ مکلف نہیں بنا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تھوڑی تخفیف کی اور کہا چلو تم پورے کلام مقدس نہیں لا سکتے، مجھے معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تم نہیں لا سکو گے، تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو ایسی، تو تم جو ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، تو تم اس کی طرح کلام مقدس کی صورتوں کی طرح تم 10 صورتیں لے آؤ۔ جب تم کہتے ہو انسان کا کلام ہے یہ، تو 10 صورتیں لے کر آؤ۔ پھر اس میں بھی وہ عاجز رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور تخفیف کی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا
یہ صرف اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، صرف اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں لا سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ تخفیف کر دی۔ پھر پہلے پارے میں کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کلام مقدس کی صورت کی طرح ایک صورت لے آؤ۔ جب تم کہتے ہو کہ انسان کا کلام ہے، تم بھی تو انسان ہو، یہ انسان کا کلام تمہیں لگتا ہے، تو اس کلام مقدس کی طرح تم ایک صورت لے آؤ جیسے کلام مقدس کی صورتوں میں غیب کی خبریں ہیں اور حسن نظم ہے، اس میں ترغیب ہے، اس میں تمام چیزیں ہیں، دنیا بھر کی چیزیں ہیں۔ اس میں کلام مقدس میں ہر چیز جب سے دنیا بنی ہے جب کی خبریں ہیں، اور جب تک قیامت آگی جب تک کی خبریں ہیں۔ تم ایک صورت لے آؤ اس کی طرح جس میں غیب کی خبر ہو ایک بھی۔ they had to decline، سب وہ عاجز ہو گئے، سب وہ عاجز رہے، نہیں لے کر کے آئی۔ اور اللہ تعالی نے صرف ایک جماعت کو نہیں کہا، یا دو جماعت کو نہیں کہا، دو قبیلوں کو نہیں کہا، تین قبیلوں کو نہیں کہا، بلکہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم کسی کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، یہ تم سچ کہتے ہو کہ یہ محمد نے اپنی طرف سے بنایا ہے کلام، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، پوری دنیای انسانیت کو جمع کر لو اور اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوری دنیا کو اکٹھا کر لو، تو تم ایک صورت لے آؤ۔ ایک صورت لانے پہ بھی وہ عاجز رہے، کوششیں بہت کی لیکن سب کوششیں ناکام رہیں، کیونکہ چیلنج کیا گیا تھا نا انہیں۔ کسی کو چیلنج کیا جاتا ہے تو انسان اس پر دیکھتا ہے اور حتی الامکان کوشش کرتا ہے جب چیلنج کیا جاتا ہے تو انہوں نے ہی بہت زیادہ کوششیں کی، بہت زیادہ اپنا مال و دولت خرچ کیا، لیکن نہیں لا سکے وہ۔ کیوں نہیں لا سکے؟ کیونکہ یہ دنیا کا کلام کوئی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے دنیا والوں کا، تو کلام مقدس نے چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کی طرح ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو، اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو اپنے قول میں، یہ تم سچ کہہ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم پوری دنیا کو اکٹھا کر لو، تو ایک صورت لے آؤ بنا کر کے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا ان سے نہیں لایا جا سکے گا، یہ نہیں لائیں گے، ہرگز نہیں لائیں گے، تو خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو اگر اس کو تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کرو گے اسے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جب تم نہیں لا سکے یہ اور تم اس بات میں عاجز ہو گئے اور یہ بات ثابت ہو گئی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ بات سچ ہو گئی، تو تم اس پر ایمان لے کر کے آؤ اور تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ اعدت للکافرین، وہ آگ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے ہے، تو تم کفر سے توبہ کر لو اور ایمان میں داخل ہو جاؤ، ڈرو آگ سے ڈر کے توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، تم بچ جاؤ گے آگ سے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دیکھیں دوبارہ ترجمہ لگاتا ہوں اس کا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، تو تم ایک صورت لے آؤ اسی کی طرح۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم پورے اپنے حمایتیوں کو بلا لو، تمام اپنے حمایتیوں کو بلا لو، اپنے مددگاروں کو بلا لو، تم اپنے گواہوں کو بلا لو، تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو تم اگر نہ کر سکو، تو اگر تم ایک صورت نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں لا سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ اعدت للکافرین، جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آج کا سبق بس اتنا ہی ہے، اور انشاءاللہ کل سے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے ذکر چلے گا، اور اس میں اللہ تعالی نے مومنوں کو خوشخبری دی ہے، نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں، اور انشاءاللہ اس کے تعلق سے کل بات کریں گے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعا کر لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا پاک پروردگار عالم، کلام مقدس کی تفسیر کو پڑھا، یا اللہ اس میں جو خامی ہو گئی وہ اپنے فضل سے معاف فرما. یا پاک پروردگار عالم اس کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ صحیح معنی میں ہمیں کلام مقدس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کلام مقدس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ کلام مقدس کی برکت سے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب میں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ کلام مقدس کی برکت پروردگار عالم تمام مسلمان بھائیوں کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا. خدا میں نے کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھے ہیں جو در پاک کے پیغمبر کے حضور ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا جد میں واپسی ہو. یا اللہ لب لا الہ الا اللہ محمد رسول